3 السلام علیکم ناظرین اکرام، اب دیکھ رہے ہیں سنجر اسلامک چینل۔ اس چینل کے ذریعے میں آپ سے نکاح کے متعلق چند باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور نکاح میں نکاح سنت ہے اور ایک طرح سے فرض بھی ہے۔ اس سلسلے میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں کہ نکاح کے خطبے میں جو پڑھا جاتا ہے وہ یہ ہے: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث بینہما رجالا کثیرا وتسألون به الرحمۃ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ آیت بھی نکاح کے خطبے میں شامل رہتی ہے بہت سی آیتوں اور دیگر باتوں کے ساتھ۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نکاح میں یہ بات کا اظہار ہو جاتا ہے: اے انسان، تم جو ہو، میاں بیوی جو ہو، کوئی دوسری چیز نہیں ہو، بلکہ دونوں جو ہو ایک دوسرے کا حصہ ہو، اور تمہیں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی بیوی جو ہے، یہ آپ کا شوہر جو دوسرا نہیں بلکہ آپ دونوں ایک جسم کے حصے ہو، اسی سے ہم نے جوڑا پیدا کیا ہے۔ اس سے یہ کلیئر ہو گیا کہ ایک جان جو قالب ہے اردھانگنی ہے، مانے کہ آدھا انگ آپ ہیں اور آدھا انگ مرد ہے، آدھا عورت ہے اور آدھا مرد ہے، مانے کہ دونوں ایک دوسرے کے حصہ ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہو کہ دونوں آدھے آدھ ہیں۔ تو اس سے یہ مراد ہو جاتا ہے کہ ہمیں اسے اس طرح سے رکھنا ہے کہ اگر اسے کوئی تکلیف ہوگی کسی کی ذات سے تو آپ کو بھی تکلیف ہوئی، دوسرے کو بھی تکلیف ہوئی، اور دوسرے کو تکلیف کسی کی ذات سے، تمہارے دونوں کو ایک دوسرے کو تکلیف کا خیال رکھنا ہے، آرام کا خیال رکھنا ہے۔ اور باقی دیگر باتیں تو شاعر کے ساتھ ہی شامل ہیں، نانا ناپا کا بھی نٹا ہوا ہے۔ تو اصل یہ بات شیئر کرنی ہے کہ یہ بات ظاہر کر دی جا رہا ہے نکاح کے وقت کہ تمہاری بیوی کوئی دوسری چیز نہیں ہے بلکہ تمہاری ہی جسم کا حصہ ہے، اور اس سے مختلف مرد عورتیں پیدا کیے گئے۔ بہرحال اصل یہ بتانا ہے کہ جو تم زوجون جو ہو ایک دوسرے کا جسم کا حصہ ہو، یعنی کہ ایک دوسرے سے ظاہر ہو گیا کہ ہمیں ایک دوسرے کے آرام تکلیف کا بالکل اسی طرح خیال رکھنا ہے۔ اگر مجھے کانٹا چبھے گا تو تکلیف اسے ہوگا، اسے کانٹا چبھے گا تو تکلیف ہوگی، چاہے وہ نفسیاتی معاملہ ہو چاہے جذباتی معاملہ ہو۔ کسی طرح کے معاملے میں ہمیں دوسرے کے احساسات اور دوسرے کے خیالات، دوسرے کے نفسیات کا پورا خیال کر رکھنا ہے۔ کسی طرح کی تکلیف اسے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے، سائیکالوجی میں کہا گیا ہے کہ مینٹل ٹارچر از فار بیانڈ دا فزیکل ٹارچر، یعنی نفسیاتی طور پر بھی ہم کسی کو مجروح نہ کریں۔ نفسیاتی طور پر مجروح کرنا جو ہے جسمانی تکلیف سے زیادہ تکلیف دہ کہلاتا ہے، ایسا نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے۔ بہرحال ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ یہ بات ظاہر ہو گئی اس آیت کریمہ سے کہ زوجین جو کوئی دوسری چیز نہیں بلکہ اپنے ہی جسم کا حصہ ہے۔ ہمیں اس طرح سے خیال رکھنا ہے کہ اگر مجھے کانٹا چبھے گا تو تکلیف ہوگی اسے بھی، اور اسے کانٹا چبھے گا تو تکلیف ہوگی مجھے بھی، مانے دونوں ایک دوسرے کے آرام تکلیف کا پورا خیال رکھیں۔ اب باقی دیگر معاملات جو نانا کا دستخط وغیرہ وہ تو اپنی جگہ پر۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ زوجین کے کوئی دوسری چیز نہیں بلکہ آپ کے ہی جسم کا وہ حصہ ہے، تمہارا جوڑا ہم نے تمہیں جسم سے پیدا کیا۔ اصل اس طرح سے محبت ہونی چاہیے کہ اسے تکلیف ہو کسی طرح سے بھی نہیں، اس کے ہر طرح کے آرام اور خوشی کا خیال رکھنا، نفسیاتی طور پر بھی اور جسمانی طور پر۔ بہرحال اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ شادی مبارک ہو دولہا دلہن کو، شادی ملے دل سے دل اور زندگی مسکرا دی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ اسی ساتھ ویڈیو ختم ہے۔ شادی مبارک ہو دولہا دلہن کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، جزاک اللہ خیرا۔